لڑکی کو طلاق ہو گئی, ایک بچہ بھی ہے, اب دوسری شادی ہو رہی ہے, تو بچے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا بچہ باپ کو دیا جائے گا؟ بچہ باپ کو حوالے کیا جائے گا کہیں اور شادی کر رہی ہے؟ سمجھتے ہو؟ بچہ باپ کے حوالے کیا جائے گا. جب سگا باپ موجود ہے تو سوتیلے کے حوالے نہیں کیا جائے گا. اس کو سگا باپ منع کرے گا, اس کا باپ بھی لے گا. علماء نے مسئلہ بیان کیا, باپ اگر بچہ لینے سے انکار کر دے تو زبردستی اس کو دیا جائے گا, کیونکہ بچے کا نقصان ہے باپ کے نہ لینے میں. باپ تو ہو باپ 2 نمبر باپ ہوتے ہیں, کہتے ہیں نہیں چاہیے مجھے, تجھے چاہیے, تیرے باپ کو بھی چاہیے. صحیح ہے نا؟ کیوں؟ اس کی کسٹڈی میں جائے گا تو یہ بچ جائے گا. باپ سے محروم ہو گیا. یتیم کے کتنے فضائل ہیں, کیوں باپ نہیں ہوتا اس کا؟ بہت مسائل کھڑے ہوتے ہیں. خواتین دیکھو, بچے سے محبت عورتیں بہت کرتی ہیں, اس میں دو رائے نہیں. ماں سے زیادہ کون بچے کو چاہے گا؟ ماں سے زیادہ بچے کی کوئی بھی کیئر نہیں کر سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ بچے کو جن جن خطرات, جو خطرات سے واسطہ ہوتا ہے نا, وہ باپ کو پتا ہوتے ہیں. ان خطرات سے کھیل بھی باپ سکتا ہے, ماں کھیل نہیں سکتی ان خطرات سے, اور نہ ان خطرات کا ماں کو پتا ہوتا ہے. دوسری بات یہ, بچے پہ روب بھی تو چاہیے نا. بتاؤ, ماں کا روب زیادہ ہوتا ہے یا باپ کا؟ بچے پہ باپ کا روب ہوتا ہے, یہ تو نیچرل ہے بالکل. تو جس کا روب ہوتا ہے وہی زیادہ اصلاح کر سکتا ہے, کیونکہ بچے کو صرف اخلاق نہیں چاہیے, روب بھی چاہیے. اگر بچے کو دلائل سے سمجھانا شروع کر دو, کسی کا باپ بھی نہیں سمجھا سکتا. آپ کہہ رہے ہو ایک طرف کہتے ہو باپ سمجھا سکتا ہے, ایک طرف کہتے ہو باپ بھی نہیں سمجھا سکتا, تو دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ بچے کوئی کام نہیں کر رہا, آپ سمجھاؤ, دیکھو بیٹا اسکول جانا چاہیے. ابو میں نہیں جا رہا اسکول, کیوں جانا چاہیے؟ دیکھو بیٹا, وہی وہ قصہ ہو جائے گا نا. سمندر کے کنارے پہ ایک صاحب نے بچے کو سمجھایا, وہ بچہ تھوڑا نوجوان بچہ تھا, اس کو سمجھایا, بیٹا تم یہاں سگریٹ کیوں پی رہے ہو سمندر کے کنارے, تم کچھ کر کیوں نہیں لیتے؟ اس کو دلائل سے سمجھا رہے ہیں. تو اس کو کہا, بیٹا دیکھو تم پڑھ لو. اس نے کہا پڑھ کے کیا ہوگا؟ اس نے کہا میٹرک کر لینا 10 سال میں, پھر کیا ہوگا؟ پھر انٹر کر لینا, پھر کیا ہوگا؟ پھر جو ہے نا ماسٹرز کر لینا, پھر کیا ہوگا؟ پھر پی ایچ ڈی کر لینا, پھر کیا ہوگا بیٹا؟ پھر 16 سال کے بعد جاب کرنا, جاب کے بعد کیا ہوگا بیٹا؟ پھر گھر بنانا, گھر کے بعد کیا ہوگا بیٹا؟ پھر شادی کرنا, پھر کیا ہوگا؟ بچے کو ہوں گے, پھر کیا ہوگا؟ مزے اڑانا. کہہ رہا ابھی کیا اڑا رہا ہوں. کہتے ابھی کیا اڑا رہا ہوں, مزے ہی تو اڑا رہا ہوں. اب دلائل سے جواب دے سکتے ہو؟ تو بچے کو بھی آپ سمجھاؤ, بیٹا یوں کرنا یوں کرنا, وہ نہیں مانے گا. بچے کو آنکھیں دکھانی پڑتی ہیں, بیٹا اٹھ جا, تیار ہو کے کہاں جا. ورنہ ہم تو اسکول پڑھتے ہی نہیں, ہماری مائیں ہمیں سمجھاتی رہتی. اماں سے تو ہم پٹے بھی ہیں, اسکول کی ہر دوسرے دن چھٹی کر کے بیٹھا ہوتا تھا میں. اماں سے پٹتے تھے, پھر جاتے تھے اسکول, روتے ہوئے جاتے تھے لیکن جاتے تھے. اس بہانے تھوڑا سا پڑھ لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ بچے کو روب بھی چاہیے. تو روب کس میں ہوتا ہے؟ باپ میں. مسائل باہر کے باپ کر رہا ہوتا ہے تو نقصان تو ہوتا ہے ماں کو, لیکن بچے کا فائدہ اس میں. ماں ملتی رہے بچے سے. اور اگر شادی نہیں کرتی وہ کہیں اور, تو پھر جب تک 7 سال کا نہیں ہو جاتا ماں کے پاس رہے گا, کیونکہ 7 سال کے بعد بچے کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا شادی بھی کر لیتی ہے نا, تو پھر دادی کا حق ہے, نانی کا حق ہے, کیونکہ چھوٹے بچے کو تو عورت چاہیے نا. تو مطلب یہ کہ اپنے ساس سسرال نہیں لے جا سکتی, وہ ماں کے حوالے کر دے 7 سال تک. نانی پالے گی, نانی نہیں پال رہی تو دادی پالے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو دادی پالے اس کو. دادی بھی نہیں ہے تو باپ کا پھر کچھ کرے اس کے لیے انتظام, کسی عورت کو گھر میں لے کر آئے اس کو پالنے کے لیے. تو یہ نہیں ہے کہ باپ سے محروم کر دیتے ہیں, اس میں بچوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے. ساری زندگی کا احساس ہے, کمتری کا شکار ہوتے ہیں, وہ تربیت نہیں ہو پاتی ان کی, بگڑ جاتے ہیں اور بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں.